علی بھائی کا علامہ سعد رضوی کو کھلا چیلنج کہ ان کے بابوں نے جو ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور وہ ان کی کتابوں میں ہی ہیں، تو اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ جواب دیں، ورنہ وہ اس طرح کی باتیں پھر کرنا چھوڑ دیں۔ تو چلے سنتے ہیں۔ تو یہ سعد رضوی صاحب نے چونکہ ہمارے متعلق یہ کلیم کیا تو اب ہم ان کی پبلک تک بالخصوص اور ان تک بالعموم یہ بات پہنچا رہے ہیں تاکہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مقابلے پر آپ کے بابوں نے نہ صرف پیرلل میں تعلیمات کھڑی کی بلکہ رسول اللہ کی توہین کی ہے۔ آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈنمارک میں ہوگی، صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا۔ جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ پنجتن پاک کی نسبت سے میں صرف 5 حوالے پیش کروں گا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور اسی ایک ٹاپک کی وجہ سے تو دنیا میں چینج آئی ہے۔ تو چونکہ یہ رضوی صاحب ہیں تو میں اعلیٰ حضرت سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر، یہ پہلا ریفرنس ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی کتاب مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہو؟ اب 2 ہی صورتیں، یا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، سرکار اگر پڑھی نہیں ہے تو کیوں لکھا جائے؟ بغیر تحقیق کے بات کرنے والا کیا ہوتا ہے آپ خود فیصلہ کریں، یا دوسری بات ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور صرف نظر کیا ہے جان بوجھ کے۔ اب آپ کے عدالت میں یہ ہمارا مقدمہ ہے، بریلوی عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت پہ کون سا حکم لگانا ہے۔ حشد بہشت کا تو ہم نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، اس میں جو 8 کتابیں چشتیہ کے بزرگوں کی، اس میں ایک کتاب ہے فوائد السالکین جو پاک پتن والے بزرگوں نے جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات، اور انہوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی المتوفیٰ 633 ہجری کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایک مرید ہونے کے لیے آیا بندہ، اس وقت حضرت خاص حالت میں تھے۔ وہی بابا جی خادم رضوی صاحب والی بات ہے، اوے انہوں ہلکا نہ جانو، اوے جیڑا بولدا جے نبی تے پونکدا جے۔ تو ہم نے کیا کہا، بابا جی صبر کرو، رکو ذرا، سنو کہ بابا جی خاص حالت میں کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ اس سے پوچھیں تو کیا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو کہتے ہیں پڑھ دیا استغفر اللہ۔ تو پھر خواجہ نے انہیں کہا کہ میں نے آزمائش کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو تو نے پڑھا، اور پھر اسے مرید کیا۔ یعنی مرید کیا، اس کے بعد نہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نہ اس کو کیا۔ اس سے بڑی بات وہ مرید کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں دوبارہ مسلمان ہو کر اپنی بیعت دوبارہ کرنی تھی۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ دینا جرمنی جانے کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ آپ کے بابا جی سچی مچی بھی کلمے پڑھائیں تو وہ اسلام پہ ہی قائم رہیں گے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ تیری چاچی گئی، تیرے چاچو جی اڑ جا کے چاچی نال دوبارہ نکاح کرن گے، پھر چاچو جا کے کسی دے مرید ہون گے، پھر تینوں پتر مرید کران گے سی۔ چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی گئی تو بیعت بھی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کون سی خاص حالت تھی، صحیح کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین مسلمان کرتے وقت اس طرح کے ٹیسٹر لگاتے تھے لوگوں کو کہ پڑھ ابو بکر رسول اللہ، عمر رسول اللہ، نعوذ باللہ؟ تو یہ آپ کے بزرگ کن طریقوں کے اوپر چل رہے ہیں؟
تو یہ ہم نے واقعہ ہائی لائٹ کیا تھا. یہ واقعہ اگر ہم ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے جنہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا نہ پتا ہوتا, اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ اس کا نہ پتا ہوتا, تو ہم کہتے یہ بڑے بھولے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا. خود تو تم نے 100 سال سے لکیر پیٹی ہوئی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے ایک مرید کے خواب کو, اور خواب کے بعد وہ بیداری میں بھی یہ پڑھ رہا ہے, اسے انڈورس کیا ہوا ہے کہ کوئی نہیں, تسلی ہے, تیرا پیر متبع سنت ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب آپ کے گھر میں بھی یہ کام ڈال گیا, اب آپ کا ایمان کیا بولے گا اس کے اوپر, اور وہ ویسے بولنا ہوگا جس طرح ہم کہیں گے. ہاں جی, با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. آپ نے بتانا ہے کہ یہ 1000 سال سے کتاب کیوں چھپ رہی ہے. فوائد السالکین, حشت بہشت جس کے اندر موجود ہے 7 سنابل, اور اعلیٰ حضرت نے تعریف کیوں کی. نمبر 2, آپ کے سارے بابوں کے کشف, الہام اور علم غیب فارغ ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور نمبر 3, سب سے بڑا بابا وہ جس نے 1000 سال کے بابوں کی غلطی نکال دی. یعنی وہ جو کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, وہ بولا ان کا وہ مجدد, 1000 سال دا مجدد کو اگر مجدد افسانی نو کیا ہویا جے, ٹھیک ہے, انہوں نہیں پتا لگا, کسی نو نہیں پتا لگا, چھاپتے رہے, پرنٹنگ پریس. تو سرکار یہ جو آپ ختم نبوت ریلیاں اور تحفظ ناموس رسالت ریلیاں نکال رہے ہیں, تو نکالیں, جائیں ان درباروں کے باہر جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اگر ان کا میں ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کرتا جاؤں اس سارے واقعات کا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں. ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں, بریلویوں کو تو ویسے سلگانے کی دیر ہوتی ہے, ان کے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا گستاخی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساڑھے تو بڑا کیڑا بریلوی رہا ہے, ٹھیک ہے. میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی تو خادم رضوی صاحب کے میں لیکچر سنتا تھا 1994 میں, ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے. ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے. ہاں جی, اب تو واقعی پیر خانہ بن گیا, صحیح والا, ٹھیک ہے. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہے, کیا ان کے معاملات ہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ, کیا ان کی عقیدتیں ہیں. تو اب ان کے ایمان کا امتحان ہے, جواب دیں اس کا. یہ پہلا ریفرنس. اس کے اوپر جو یہ بونگیاں, شتیہات اور یہ باقی جو اس کی پلیز لیتے ہیں نا, وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے نا ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں نا ان کا جواب میں نٹ شیل میں دے دوں گا. لیکن اس وقت میں یہ 5 حوالے دینا چاہتا ہوں. بریلوی عوام کی عدالت میں ان کے علماء اور بزرگوں کا مقدمہ. دوسرا ریفرنس کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے. کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا, وہ یہ کتاب پڑھ لے, اسے اپنا مرشد مل جائے گا. اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں. صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی, ہاں جی, مرید امام جعفر دا نا ابا یزید. واہ واہ واہ, اسی آج نہ رکھنے سے تیار نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید, ناسبیوں والے کام. تو وہ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صحف ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا. وہ پوری تفصیل تورات میں آتی, نعوذ باللہ, کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے, انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا, انہیں پسند آئی. اس صحابی کا نام تھا اوریا, یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا, اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی, نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا, وہ پوری ہوش میں تھے,
صحو، ایک سین والا صحو ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحو، ایک سواد والا صحو ہوتا ہے پوری انٹینشن سے. وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا. تو حضرت جنید بغدادی کا جو صحو کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. چنگی شے فالو کر دو، قرآن دی اس نو فالو کرو، کوئی اہل بیت نو پڑھو، کہڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی. اور کہتے ہیں سکر بازید بستامی کا، اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول، اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے. تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ بازید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے، ایک جعلی واقعہ، خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے. بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا، اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے. کدھر جاؤ گے؟ ہم نے بند گلی میں انہیں داخل کر کے آگے وہ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے آگے، ان کے آگے دیوار چڑھا دی ہے. کدھر جائیں گے؟ یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے. صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ لگائیں، انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ صحو اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں، اللہ، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. دو حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ بی کشف المحجوب سے، جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بھی کشف المحجوب میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا. کشف المحجوب میں امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں ہے وہاں پہ؟ نعوذ باللہ. یعنی جی خواب ہے یار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک، پتہ ہی نہ چلے کے لیے ہے استخوان مبارک. اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، باز کو باز سے چن رہے ہیں. استغفر اللہ. اور خواب کوئی گھڑنا تھا نا بابے کو اونچا کرنے کے لیے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک. یہ بات کرتے قبر کھود کر ہڈیاں باز کو باز سے الگ کر رہے ہیں. اور صبح اٹھ کے جب ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے. استغفر اللہ. کیا خواب یار، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا؟ جھوٹا خواب. امام حنیفہ بری الذمہ ہے، ان کی طرف انہوں نے منسوب کیا. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں. وہ اللہ کو پتہ ہے. جسم ان کے سلامت ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، سوائے ایک دو محدثین کا تفرد ہے، لیکن وہ بھی عقیدے کو درست مانتے ہیں. ان کو وہم لگا اس کی سند کے اوپر، عقیدہ وہ یہی مانتے ہیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء.
بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور یہ ہمیں کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا, اور لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا. کتنے مہینے لگے ہوں گے, کوئی کیڑا ان کے جسم کے اوپر نہیں چڑھا. نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد, اس کی اصل قرآن میں اس عقیدے کی جڑ موجود ہے. یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. تو اب یہ ذرا بتائیں, یہ واقعہ لکھ کے انہوں نے نکالا کیا ہے؟ 3 گستاخیاں ہو گیا, آج اور چوتھی. کشف المحجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے. کشف المحجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے, لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں. تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں, عربی میں دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں, فضائل سنت میں حوالے ہیں, فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات, تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وام لگ جاتا, پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن. لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر, ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر, ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کا اشر انہی کے ساتھ کرے. ہاں جی, جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں, وہ تواڈے بامیا نو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار, جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا, جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے, تاتاریوں نے وڈ کے رکھ چڑھا ہے. بڑے بڑے بزرگاں دی مٹی پلیتی تھی جی تاتاریوں نے, بڑے بزرگاں دی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں, میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے, کیا قیامت کے دن 2 جھنڈے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد فرماتے ہیں, دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید, وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کا امام ہے ابو یزید بستامی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ایک ہی سن میں. بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی. اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا, سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. اور صحیح مسلم میں حدیث, سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا, داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری فرما رہے ہیں, اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا. اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے
تو آپ کس منہ سے نبی الاسلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں. کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے. اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شیعی کوئی نہیں. ہوں تو تسلی ہو گئی نا، کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ کٹے. اونی کو کٹن لگا، پورا شعر کٹن گے، کہیں گے ٹھیک ہی تو کہہ رہے یار. آپ لوگ تو کہتے تھے گھوڑے کے قدموں کے خاپت کے کہانیاں بنائی ہیں سن نے، کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں، آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے. ہم تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ جناب 4 حوالے ہو گئے. 5واں حوالہ وہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بسطامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء اللہ میں بایزید بسطامی کو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. واہ واہ سرکار، یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں میں بایزید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو. اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں. ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں. اور یہ کہہ رہے ہیں بایزید نے جو ہے وہ شب معراج، ایک تو معراج کی، دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں؟ ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بایزید بسطامی کا ہے. یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ ظاہر ہے، اور عبد القادر جیلانی تو بایزید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں، 200-250 سال بعد. تو وہ اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھ ہی نہیں سکتے. جبرائیل نے معزول تو نہیں ہونا نا. تو یا بایزید بسطامی معزول ہو چکے ہیں. اور فرما رہا کون ہے؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی خود شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا پیر ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیعت کا، وہ جنیدی سلسلہ ہے. وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مرید ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہوں فیصلہ کرو کہ کدے ناک پورا کرنا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے، آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے جی. ٹائم قیامت تک جے تہاڈی آنے والی نسلیں کوئی جم پوے نا یہ جواب دے، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے.